میں تو اس کے 2-3 پوائنٹس دیکھ رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو جو وہ قصہ ہوا، اس قصے پہ بات کرنے سے پہلے جو سوشل میڈیا پر جس طرح سے یہ تھریٹ چل رہی ہے، وہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے۔ وہ بات میرے لیے بہت زیادہ حیران کن ہے۔ لوگ اس چیز کو پرووک کر رہے ہیں، لوگ اس کی ترویج کر رہے ہیں کہ جی بہترین، یہ ہوتی ہے ویمن امپاورمنٹ، بہت اچھا کام کیا، یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں یہ تھی شیرنی۔ کس قسم کی باتیں اور کس قسم کی چیزیں آپ لوگ معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، اگر آپ مذہب میں جو کچھ احکامات ہیں، جو شریعت ہے ہماری، اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کو مولڈ کریں، اور جو مذہب اسلام میں احکامات ہیں یا جو ہماری شریعت ہے، معاذ اللہ آپ اس کے اوپر اس پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں اور اس کو آپ انحراف کرتے ہوئے اس کی پسندیدگی شروع کر دیں کہ ہاں جی یہ چیز ہونی چاہیے، خواتین کو ایسا کرنا چاہیے۔ بھائی، میں آلریڈی یہ میرا موقف رہا ہے اور ابھی بھی میں یہی بات کروں گی کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی یہ شادی کی اجازت اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے، اور شریعت میں ایسا کچھ ہے بھی نہیں کہ خواتین سے جو آپ کی پہلی بیوی ہے یا دوسری بیوی ہے اس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے تیسرے یا چوتھے نکاح کے لیے۔ تو اگر برابری نہیں کرتا ہے کوئی شخص شادی کرنے کے بعد، تو وہ اس کا حساب کتاب، اس کی سزا جزا جو بھی کچھ دینی ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر مرد کو مجاز خدا بنا کے بھیجا ہے، اگر عورت کا حاکم بنا کے بھیجا ہے، اور اگر وہ کچھ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے جو شریعت میں جائز ہے، عورت کہیں پر بھی جسٹیفائڈ اس کا یہ عمل نہیں ہے کہ وہ اس کو مارے پیٹے ذلیل کرے۔ اور پھر دنیاوی پہلو اگر آپ دیکھیں تو جو خاتون، مطلب میری آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں، ایک خاتون کے ذہن میں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے شوہر کو شیئر نہیں کر سکتی کسی سے، محبت کرتی ہے، تو اگر آپ اس محبت کو بچانے کے لیے ہی، وہ خاتون جنہوں نے یہ مار پیٹ کی ہے، اگر وہ اس محبت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے شوہر کو پبلکلی ذلیل کیا، اور اس حد تک ذلیل کیا کہ وہ ماشاءاللہ سے میڈیا کی نظر بن رہا ہے، ٹاپک پہ بات کی جا رہی ہے، نیوز ہیڈ لائنز میں چل رہا ہے، تو پھر وہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ اب اس ساری سچویشن کے بعد میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر بچائے رکھے، ان کا سائبان ان کے سر پر سلامت رکھے، لیکن کیا اس ساری سچویشن کے بعد وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا یہ گھر آباد رہے گا؟ سوشل میڈیا پر وہ تمام لوگ جو اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، جو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں اس عمل کو، پلیز آپ اس طرح کی چیزوں پر ان چیزوں کو سپورٹ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں نا حقیقت دیکھنا، پہلے تو سب سے پہلے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں کہ معاشرے میں چل کیا رہا ہے، جس طرح کے ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں اس وقت، آپ ذرا کورٹ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی طلاق کی اپیلیں، وہاں پر خلا کی اپیلیں پڑی ہوتی ہیں، تو آلریڈی معاشرے میں اتنی بربادیاں ہیں، آلریڈی بیٹیاں مطلقہ ہو رہی ہیں، خلائیں لے رہی ہیں، مزید اس طرح کی چیزوں کو پروان چڑھا کر معاشرے میں یہ بے روی نہ لے کر آئیں۔ تو میری حیثیت کیا ہے کہ میں اس چیز کے اوپر سوال اٹھا سکوں، یا میرا جسم میری مرضی والی عورت کی کیا حیثیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدمی کو حاکم بنا کے بھیجا، مجاز خدا بنا کے بھیجا، تو اس طرح کی سوچ والی کسی بھی عورت کی کیا ہے؟ یہ خاتون نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں، یہ نہ ان کا گھر بچانے کے لیے، اور یہ قانوناً بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت میں ایک چیز نہیں ہے، اگر اس پر قانون بن گیا ہے تو ایسی خواتین جو اس چیز کو سوچ رہی ہیں کہ جی غلط کر دیا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا، یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یا مجھے اندھیرے میں رکھا تھا، تو آپ کے پاس پولیس اسٹیشن موجود ہیں، آپ جا کر ایف آئی آر کروا سکتی تھی، آپ پولیس کو بتا سکتی تھی، لیکن یہ عمل کسی بھی طریقے سے قابل برداشت عمل نہیں ہے، یا قابل معافی عمل نہیں ہے کہ آپ اپنے مجاز خدا کو یا آپ اپنے شوہر کو اس طرح سے جا کے مار پیٹ کروائیں، آپ اپنے بھائیوں کو غنڈوں کی صورت میں لے کر جائیں، پبلکلی اس کو ذلیل کروائیں۔ یہ اب اگر قانون پاکستان میں موجود ہے تو قانون پر عمل کیا جا سکتا ہے، ایف آئی آر کروائی جا سکتی ہے۔ پلس یہ کہ میں تو صرف اور صرف یہ تبدیلی سرکار سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ مدینہ کی ریاست ہے تو مدینہ کی ریاست میں شریعت کے حساب سے جو قانون بنا جائے یا بنایا جائے تو وہی بہتر ہوتا ہے۔ شریعت سے اگر آپ انحراف کریں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں پریشانی اور مشکلات کا سامنا تو آپ کو کرنا ہوگا۔ تو پھر آپ کے ہی چینل پر آلریڈی میں اس ٹاپک پر بات کر چکی ہوں، پہلے بھی جب وہ دوسری بیوی والی بات ہوئی تھی تب بھی میری یہی رائے تھی، اور آج بھی میری یہی رائے ہے۔ مجھے بہت ساری ایسی خواتین ملی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم ایکسٹرا میرٹل افیئر کی اجازت اپنے شوہر کو دے سکتے ہیں، لیکن ہم نکاح کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ آخر میں بیوی میں ہوں تو آخر میں اس نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہاں پر میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اگر آپ اپنے شوہر کو
حلال کے بجائے حرام کاری کی اجازت دے سکتے ہیں تو کم از کم آپ اپنے شوہر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ دنیا میں سنسیئر ہیں تو آپ اس کی آخرت کے لیے بھی اپنی سنسیئرٹی کا مظاہرہ کریں.